اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع اہل سنت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ نورانیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کو لباس بشریت پہنا کر تمام نبیوں کے آخر میں آپ کا ظہور فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے بشری لباس پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ بے مثل بشر ہیں، پوری کائنات میں نہ کوئی آپ کی مثل تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، لیکن کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا اثر، کسی صحابی کا قول پورے ذخیرہ آثار میں نہیں ملتا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی نفی ہو۔ میں قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے اپنے موقف کے حق میں انتہائی اختصار سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل پیش کرنا ہے تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قَدْ جَاءَکُم مِّنَ اللہِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُّبِینٌ۔ پارہ نمبر 6، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 15۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور ایک روشن کتاب قرآن مجید ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت میں نور سے مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ مفسر اکرام، محدثین اکرام، علماء عظائم کی کثیر تعداد نے اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ چند حوالہ جات دیے جاتا ہوں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 395۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 97۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 370۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 447۔ تفسیر ابن جریر جلد 6، صفحہ نمبر 92۔ تفسیر مظہری جلد 3، صفحہ نمبر 67۔ تفسیر بیضاوی صفحہ 97۔ تفسیر مدارک جلد اول، صفحہ 206۔ تفسیر معالم التنزیل جلد 3، صفحہ 23۔ تفسیر ساوی جلد 1،
صفحہ 658۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے سلف و خلف کی کتب میں موجود ہے کہ اس آیت میں نور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ اس کی تصدیق اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی والدہ محترمہ پر آپ کی پیدائش کے وقت شام کے محلات روشن ہو جانے کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آپ کے نور ہدایت ہونے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نور ہدایت بھی ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو نور نکلا جس سے شام کے محلات تک آپ کی والدہ محترمہ پر روشن ہو گئے، کیا وہ نور ہدایت تھا؟ وہ تو حسی نور تھا، جس کی تصدیق غیر مقلدین کے عالم حافظ محمد صاحب لکھنوی نے اپنی تفسیر محمدی جلد 4 صفحہ 391 میں فرمایا۔ اس شعر کے ساتھ تے جمن ویلے مائی ڈٹھا نور کنو چمکارا، جو شام و ولایت شہر دساوے اس نوروں اشکارا۔ دیوبندی شیخ التفسیر محمد ادریس کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس آیت کو موضوع سخن بناتے ہوئے بار بار یہ ثابت کیا ہے۔ نور سے مراد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چند مزید آیات جن سے مفسرین اور علماء اعظام نے آپ کی نورانیت کو بیان کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 32۔ ترجمہ: چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کے اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیٹر زیتون سے جو نہ یورپ کا نہ پچھم کا، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ حدیث نبویہ سے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت۔ حضرت امام عبدالرزاق اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں اپنی سند کے ساتھ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خبر دیں کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ امام عبدالرزاق صاحب مصنف اس حدیث کے مخرج ہیں جو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام احمد کے استاد گرامی منزلت اور امام بخاری و مسلم جیسے محدثین کے استاذ الاساتذہ ہیں۔ آثار صحابہ سے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات۔ حضرت ہند بن ابی حالہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ ترمذی شریف۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترجمہ: جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت تبسم میں نور افشانی کا منظر ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، ترجمہ: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے نور سے دیواریں جگمگا اٹھتیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے چہرے سے للہ کے جلوے ملے، جن کے چہرے سے للہ کے جلوے ملے، جلوے ملے ملے، جن کے چہرے سے للہ کے جلوے ملے، اس نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ساتھیو، ہم نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دنیا کے کونے کونے میں اجاگر کرنا ہے۔ آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔